बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अचानक पाक फौज को पूरे मुल्क में तलब कर लिया गया है, वजह क्या बनी है? और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। नून लीग और हुकूमत की सफ़ों के अंदर इस वक्त किस तरह खुशी मनाई जा रही है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। फवाद चौधरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज किस तरह वो उनके कदमों में ढेर हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आजम खान का जो गुज़श्ता रोज़ बयान जारी किया गया और आपने देखा कि आधे घंटे के अंदर ही किस तरीके से बाजी पलटी, और अब जो है काजी फायज ईसा ने किस तरीके से आजम खान के बयान को उड़ा के रखा है एक फैसले के जरिए, वो भी आपको बताना है। इंतहाई आम डेवलपमेंट है और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। अगरचे इस वक्त खबर आ चुकी है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जिस तरह ये तवक्को का इजहार किया जा रहा था, और वो तवक्को यही थी कि किसी भी लम्हे नवाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो जाएंगे, तो आज उनको बरी कर दिया गया है। ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद जिस तरह इमरान खान ने दावे किए थे इनकी मुबैना कोई डील हुई है, अब इनकी करप्शन, चोरी, डकैती सब कुछ रिवर्स होगा। और अब नवाज शरीफ की जो वापसी है उसके लिए अब पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन साथ ही पहले डिमांड की जा रही है कि इमरान खान जो है उसको पहले जेल में डालें, नाअहल करें, ताकि हमारे जो मियाँ साहब हैं वो पाकिस्तान की धरती पर जो है वो कदम रख सकें। अब ये जो सारा मामला कल आजम खान का हुआ आप देख चुके हैं। हुकूमत ये चाहती है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और अगर ये उस तरीके से मुकदमा होता है तो लाजमी तौर पर यह खसूसी अदालत में इसकी समाअत होगी, और वो जो अदालती रिलीफ रूटीन में मिलता है उस तरह का रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। तो लिहाजा साइफर गुम करने का जो मुकदमा है, जिसका राना सनाउल्लाह ने इजहार किया है कि वो करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि खुद जो है वो राना सनाउल्लाह पहले कह चुके हैं कि गुम नहीं हुआ, बल्कि इसकी कापी वजारत खारजा के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन काजी फायद ईसा साहब जो है, आपको इल्म है, जिनको जालिमों का काजी कहा जाता है, वो अभी चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन इसहाक डार को जिस तरह उन्होंने रिलीफ दिया था वो एक अपनी मिसाल आप था, जहां पर उन्होंने बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया था। वो एतराफी बयान होने के बावजूद एक तो उनका जो मुकदमा है वो टाइम बार होने की वजह से उसको जो है वो खारिज किया गया, और दूसरी जो इंतहाई आम बात जो है ये क्रेडिट जाता है किस्मत अली खान जिमरी, जो बड़े रिसर्चर हैं 92 के अंदर। अब उन्होंने वो फैसला जो है वो सामने रखा है, जिसके अंदर काजी फायद ईसा ने एक और बड़ी आम बात की थी, जिसकी वजह से अब इस आजम खान के बयान की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब वो लिखते हैं इस फैसले के अंदर काजी फायद ईसा कि टू इनेबल a statement recorded under section 164 of the code of used against an accused, it must be recorded in the presence of the accused। अगर कोई इस तरह का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना है तो उसके लिए जरूरी है कि मुल्जम जो है जिस पर इल्जाम है, अगर कोई एतराफी बयान है तो वो मुल्जम बिफोर द कोर्ट हाजिर होना चाहिए। लेकिन कल जो बयान हुआ वो कहाँ हुआ, किस मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, अभी तक वो सारी तफसीलात भी नहीं आई, और इमरान खान तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक मौका दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है, मौका दिया जाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकें, वो सामने सवालों जवाब कर सकें। भाई आजम खान, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बात ऐसे तो नहीं हुई थी, ये तो ऐसे हुई थी, और आप कैसे बात कर रहे हैं? तो वो जो है वो मौका होना चाहिए। और ये बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो काजी फायद ईसा साहब ने, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मोस्ट रेलेवेंट पार्ट है उस फैसले का, जिसके मुताबिक आजम खान जो है उसके बयान की लीगल जो वैल्यू है वो भी तकरीबन जो है वो बहुत कम रह जाती है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये कि आप देखिए बड़े बड़े लोग हैं, चले हम डॉक्टर शहबाज गिल और कुछ ऐसे लोग थे जिनके हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया है, वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। अब अगर वो बन भी जाते तो इस पर इस तरीके से रद्द अमल नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है,
جس طرح لوگوں کو جو ہے وہ کسٹڈی کے اندر رکھا جا رہا ہے، تو ایک انسان ہے، انسان کی ایک حیثیت ہے، وہ جتنا برداشت کر سکتا ہے، پھر ان کے بیوی بچے جائیدادیں کاروبار سب کچھ تباہ کر کے، تو یہ تو باقاعدہ کوئی اس کی اخلاقی ویلیو تو ہے ہی نہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر فواد چودھری بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ تاثر ہوتا تھا کہ یہ تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں جو شہباز گل اور باقی ہیں، یہ ہم الیکٹڈ ہیں، تو الیکٹڈ جو ہے وہ کس نوعیت کے ثابت ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ ساری جو چیز ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے اندر آج فواد چودھری جو بڑی اس وقت بڑھ کے مارتے تھے، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے بھری عدالت کے اندر آج معافی مانگی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جج کے سامنے تو معافی مانگی جاتی ہے، ظاہر ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ بھی اس کی حیثیت تو جج کی ہوتی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر چونکہ اس نے الیکشن کروانا ہے، تو آج فواد چودھری جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر فواد چودھری تو انہیں الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ غلط پتے پر بھیجے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ آپ کے علم میں تو آ گیا تھا، اس پر فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ میں اکثر گھر میں نہیں ہوتا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کا سفیر تھا، میں ذاتی حیثیت میں معذرت کر سکتا ہوں، میری معذرت قبول کریں، شوکاز نوٹس واپس لے لیں، پارٹی ایک ادارہ ہے، میں ان کا ترجمان تھا، قانونی کیسز میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کے لیے احترام ہے، اس وقت پارٹی کی پوزیشن تھی جو میں نے بیان کیا۔ تو اب یہ چیف الیکشن کمشنر نے سوال کیا کہ پارٹی چیف آپ سے قتل کروائیں تو آپ کیا قتل کر دیں گے؟ اس پر فواد چودھری نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اب جو ہے اس پر انہوں نے آج معافی مانگی ہے جی فواد چودھری نے، وہ بھاگنے کے بعد آج ان کا یہ دوسرا دن ہے جب انہوں نے اس طرح کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبریں دو ہیں وہ ہیں علیحدہ، لیکن ظاہر ہے تھمبنیل کے اندر گنجائش جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ عمران خان پر آپ کو علم ہے کوئٹہ کے اندر جو وکیل ہے عبدالرزاق، ان کے مرڈر کا مقدمہ درج کروایا گیا، حالانکہ ان کی خاندانی دشمنی تھی، وہ تمام ایویڈنسز آ گئے، ان کی اہلیہ کی گفتگو آ گئی، لیکن چونکہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کو بلوچستان کی کسی جیل کے اندر رکھا جائے، تو وہ کام کیا گیا۔ تو اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ بھئی اس مقدمے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور جان بوجھ کر یہ ملک کے اندر گھمانا چاہتے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی کے اندر یہ 3 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے آج اس کی سماعت کی ہے، اور اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ پورا معاملہ ہم نے دیکھنا ہے، تو اس کے لیے جو اکیوزڈ ہے، جو ملزم ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لازمی حاضر ہونا ہے۔ تو یہ عمران خان کو پیر کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 10:30 بجے جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر ملزم ریلیف لینا چاہتا ہے تو پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرے، اور عمران خان کو کہیں کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو، کیونکہ درخواست گزار کو سب سے پہلے عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیش تو ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ ایک طرف لاہور اور دوسری طرف اسلام آباد کی مختلف عدالتیں، اور پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، انسداد دہشت گردی عدالت، دیگر عدالتوں کے اندر انسان ایک ہے، اور وہ کتنی جگہوں پہ پیش ہو سکتا ہے۔ یہ جو کم از کم مارجن ہے، ججز بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی اندھا گنگا بہرا نہیں ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود آپ دیکھیے کہ ریلیف فراہم نہیں ہو رہا، ظلم نظر آ رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی نظر آ رہی ہے، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے عمران خان عدالت میں حاضر ضرور ہو، یعنی ایک طرف اگر وہ حاضر ہوں گے تو دوسری طرف سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنایا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو عام خبر ہے وہ بڑی اچانک ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے حالات ہے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، سیکیورٹی فورسز کو، مسلح افواج کو، سول سوسائٹی کو، عام لوگوں کو، کہ جس طرح کی دہشت گردی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اب ان واقعات کے بڑھنے کے بعد، اور پھر افغانستان کے ساتھ جس طرح کے حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کی حکومت کے کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ دوبارہ فعال ہو رہے ہیں، اور اس کے پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اب ساری جو سیکیورٹی ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اچانک یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے ملک کے اندر اور 4 صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔
یہ وفاقی جو صوبائی حکومتیں تھی انہوں نے درخواست کی، اور اب ایک مرتبہ پھر جیسے پہلے تو سیاسی حوالے سے جو واقعات ہوئے 9 مئی کے اور اس کے جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی اس تناظر کے اندر اس سے پہلے طلب کی گئی تھی فوج، لیکن اب جو ہے محرم الحرام بتایا جا رہا ہے، اور یہ ذوالقرنین حیدر نے ابھی خبر دی ہے ARY پر، وہ کہتے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق فیصلہ چاروں صوبوں کی جانب سے درخواست پر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت تعینات کیا گیا، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی محرم الحرام کے دوران فوج تعینات رہے گی۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کے عمل لایا گیا ہے، تو فوج چاروں صوبوں میں آ چکی ہے۔ اب ظاہر ہے محرم بھی ہے، اور اس محرم کے دنوں کے اندر ہی عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کے چانسز بھی ہیں۔ فوج آلریڈی ملک کے اندر ہوگی، اب اس کا دونوں چیزوں کا کوئی لنک ہے، بنتا ہے نہیں بنتا، اس پر میں مزید کمنٹ نہیں کروں گا، یہ آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔